جا رہے ہیں. تحریک انصاف آپ کو بند گلی میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سعد رسول صاحب آپ کے جانب آئیں گے. عدیل وڑائی صاحب نے کہا کہ یہ جو ایک ہفتے کی خاموشی تحریک انصاف کی جانب سے برقرار رکھی گئی, پھر فواد چودھری کی جانب سے مذمت آئی, لیکن پارٹی کی دیگر لیڈرشپ نے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا, لیکن بالآخر عمران خان صاحب ہوں یا پھر صدر مملکت عارف علوی صاحب ہوں, انہوں نے بھی تمام تر واقعات کی مذمت کی اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس میں کچھ ایسے عناصر موجود ہو سکتے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے نام کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا. دیکھیے, یہ کہنا تو تھوڑا سا مشکل ہے کسی شخص کے لیے بھی سوائے میرا خیال ہے عدیل وڑائی صاحب کے کہ اس میں حتمی طور پہ شامل کون تھا. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں, اور عمران خان صاحب کو اس بات کو کسی طریقے سے ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس رات سڑکوں پہ موجود تھے اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری دفاعی تنصیبات کے اوپر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے کارڈ ہولڈنگ ممبرز نے کی ہو, مطلب کہ ایکچول پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا ان کے سپورٹرز نے کی ہو. اس بات کو عمران خان صاحب کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹی سے ریاست کے اندر ماضی میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں, پی ٹی آئی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ریاست سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, سیاست سے غلطیاں ہوئی ہیں, عدالت سے غلطیاں ہوئی ہیں. اچھی میچور پالیٹکس کی یہ دلیل ہے کہ اپنی غلطی کو آپ تسلیم کریں اور اپنی پارٹی کے اندر یا اپنے سپورٹرز کے اندر اس طرح کا نیریٹو واپس کریٹ کرنے کی کوشش کریں جو کہ نہ صرف آپ کی پارٹی کے لیے بہتر ہو بلکہ ملک کے لیے بہتر ہو, عوام کے لیے بہتر ہو. اس میں دنگا فساد, توڑ پھوڑ نہ آپ کے گھر کی ہو, نہ میرے گھر کی ہو, نہ کور کمانڈر صاحب کے گھر کی ہو, اور جب کور کمانڈر صاحب کے گھر پہ ہوگا تو مزید اس کے اندر نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں. لیکن یہ سب چیزیں بات کرتے ہوئے ذرا اسی اور عمران خان صاحب کے اگر یہ بات نہیں کرتے, اس کو کنڈیم نہیں کرتے تو بڑی غلطی ہوگی, پولیٹیکل بھی اور لیگل بھی. لیکن اسی کا ذرا دوسرا رخ بھی بصد احترام عدیل وڑائی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. کیا 4-5 بندے اگر چھوڑ دیں, ایک مریم نواز صاحبہ, ایک عامر میر صاحب, مریم اورنگزیب, عطا اللہ تارڑ اور بصد احترام ہمارے دوست عدیل وڑائی صاحب, اگر ان 4-5 لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو کیا کسی کا خیال ہے کہ 40 ٹیررسٹ اس وقت زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا کسی ریزنیبل شخص کا پاکستان میں یہ خیال ہے کہ زمان پارک میں عمران خان صاحب کے ساتھ والے کمرے کے اندر 40 ٹیررسٹس بیٹھے ہوئے ہیں, یا ان کے باتھ روم میں چھپے ہوئے ہیں, بستر کے نیچے گھسے ہوئے ہیں, صاحب ان کی ترجمانی کر رہے ہیں یا کوئی معلومات دے رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں وہ عدیل وڑائی صاحب, وہ کر لیں تو آپ کی جانب آتے ہیں. ترجمانی کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. جیسے کہ آپ عدیل وڑائی صاحب جانتے ہیں کہ میں ترجمانی کرنے سے قاصر ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو عوام کے اندر جذبات ہیں. بہت اچھی آپ جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ عمران خان کے گھر پہ, میری گزارش سنیے گا, کہ جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ عمران خان کے گھر میں 40 ٹیررسٹ چھپے ہوئے ہیں, ٹیررزم بڑا سیریس افینس رہا ہے پاکستان میں. اس میں لوگوں کی مائیں بہنیں مری ہیں, اس میں لوگوں کے بچے شہید ہوئے ہیں, اس میں ہمارے فوجیوں نے جانیں دی ہیں, اس کے اندر اس ملک کو جینونلی لہو پلایا گیا ہے. یہ کہنا کہ فلانا شخص ٹیررسٹ ہے, آپ ٹیررسٹ ہیں, میں ٹیررسٹ ہوں, بہت سارے ملکوں کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے, پاکستان کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ان کندھوں کے اوپر ٹیررزم کی لاشیں اٹھائی ہیں اس ملک میں. تو یہ کہنا کہ زمان پارک میں ایک سیاسی لڑائی کے پیچھے 40 ٹی ٹی پی کے یا دیگر ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے جس طرح کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ ہو, اور اگر ہے تو ریاست کو پکڑ لینا چاہیے, لیکن 40 ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ باتیں صرف 5 بندے یقین رکھتے ہیں, مریم نواز صاحبہ, عطا اللہ تارڑ صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ, عامر میر صاحب, بات کرنا اور ہمارے دوست عدیل وڑائی صاحب. ٹھیک ہے, آپ رسپونڈ کیجئے, لیکن ذرا کوئکلی رسپونڈ کیجئے گا, پروگرام میں آگے بھی بڑھیں. دیکھیں ایک تو سعد رسول صاحب پاکستان تحریک انصاف کی بات کرنے پہ پتہ نہیں کیوں اتنے وہ ٹچی ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, پھر اس پہ ایسی آرگومنٹ دینے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو تو وہاں جا کر بتانا چاہیے, پولیس کے سامنے آپ کو پیش ہو کے بتانا چاہیے کہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو جا کے وہاں وکالت کرنی چاہیے
کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس میں ہوئے دہشت گردی تھی؟ سوری میں پی ٹی آئی کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک اتنا بڑا ریاست کا معاملہ ہے، اس وقت لوگ وہاں موجود نہیں ہیں، ریاست یہ کہہ رہی ہے، رپورٹرز موجود نہیں ہیں، سعد رسول صاحب، رپورٹرز موجود ریاست ہیں یہ کہہ رہی ہے زمان یہ پارک میں، منظم کاروائی ہے۔ 40 ٹیررسٹ پھر آپ نظر آ ایک رہے ہیں۔ وقت میں ایک بول رہے ہیں کیونکہ اس عدیل طرح سے بھائی آپ صاحب، دونوں کی آپ نے آواز ہی رپورٹنگ عوام کی ہے۔ تک نہیں سعد جا رسول رہی۔ صاحب، سوری جی، رباب، سعد رسول صاحب، آپ جب نے یہ ریاست رپورٹنگ کہہ کی رہی ہے، ہے، عدیل وڑائچ قانون صاحب، نافذ کرنے اس والے وقت ادارے کہہ رہے ہیں۔ سعد رسول صاحب میں آتی ہوں آپ کی جانب بھی، آپ نے سوال کیا انہیں جواب جاننے دیجئے، مجھے حسن کے پاس بھی جانا ہے، آپ کی جانب بھی میں آتی ہوں۔ جی عدیل، غصہ نہ کیا کریں، اہم معاملے پہ بات کر رہے ہیں، غصہ نہ کیا کریں۔ ریاست یہ کہہ رہی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ منظم طریقے سے ہوا ہے، بڑے بڑے فورم سے یہ بات آ رہی ہے، تو اس میں تھوڑا سا محتاط ہو کے بات کریں، اس میں آپ خود سے سرٹیفکیٹ نہ دیں۔ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ سعد رسول صاحب، آپ کا کام تجزیہ کرنا ہے، اور بڑا آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا تجزیہ کرتے ہیں، تجزیہ کریں، یہ خبر ہے تو خبر ٹھیک ہے، دیں۔ شکوہ جواب کیسے شکوہ کہہ ہو گیا سکتے ہیں کہ پروگرام میں، وہاں اب پر ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ حسن آپ کی جانب آتے ہیں، حسن آپ کی جانب آتے ہیں۔ یہ جو باتیں عدیل وڑائی صاحب کر رہے ہیں اور جو اعداد و شمار آپ نے بھی ہمارے سامنے رکھے کہ حکومت کے پاس اس وقت تمام ثبوت بھی موجود ہیں اور بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی ایک منظم کارروائی تھی جو کی گئی ہے، اس کے بعد اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر کوئی پابندی لگنے جا رہی ہے؟ جو بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں ان بڑے فیصلوں میں یہ فیصلہ شامل ہے یا یہی بڑا فیصلہ ہے؟ دیکھیں، پابندی تو وہ تو اب میرا نہیں خیال الیکشن کمیشن لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا، یہ پہلے معاملہ نہیں، حکومت لگانے جا رہی ہے، پہلے منسٹری آف انٹیریئر میں معاملہ جائے گا، اور وہاں پر قلم تنظیم ہونا ہے نہیں ہونا، شواہد کا جائزہ لینا ہے نہیں لینا، یہ تو کب ہوتا ہے یہ تو ہم سنتے آئے ہیں، اور یہ تو مختلف تھیوریز ہیں، مختلف جو ہے وہ جگہوں پر بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن میں ذرا اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ابھی ایک بڑا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے، ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو 2200 جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے، 2200 دہشت گرد کا وہ قرار دے رہے ہیں کہ وہ لسٹ ہم نے عمران خان صاحب کو دی ہے کہ آپ ان کی مذمت کریں تاکہ آگے معاملات کو لے کے چلیں، اور جہاں پر غلط ہوگا وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 2200 دہشت گردوں کی ہاں مذمت جی، کریں، یہ پنجاب حکومت نے یہ فہرست کہا ہے، بلکہ ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جب وہ معاملہ ہوگا وہ تو ہم ان کو تو دہشت گرد قرار ہم تو نہیں دے سکتے، وہ تو عدالت میں جائے گا کیس۔ ہاں، جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا وہ تو بالکل غلط ہے، وہاں پر تو معافی کا مستحق کوئی بھی نہیں ہے، اور اس پر میرے خیال عمران خان آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بات تسلیم کریں گے۔ اور یہ فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ زمان پاک انتظامیہ زمان پاک میں تجاوزات فوری طور پہ ختم کرے گی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکم دیا ہے کہ پولیس کی ناکہ بندی ختم کرتے ہوئے فوری طور پر زمان پاک کو اصل شکل میں بحال کرے، اور ان کو 24 گھنٹے کا وقت دے دیا ہے۔ یہ ابھی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور آپ کو یاد ہوگا ایک مذہبی جماعت مظاہرہ کر رہی تھی، اس وقت شاید یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کیا کہتے تھے کہ خبردار ریاست سے پنگا نہیں لینا، آپ نے ریاست کے خلاف کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ 9 8 10 7 8 دن جو گزر گئے، میں تو یہ اخبارات پھر رولتا رہا، ان کے مختلف جو افراد تھے ان کے بیانات دیکھتا رہا کہ شاید وہ آج بھی یہ بات کریں گے کہ ریاست کے خلاف جس نے ہاتھ اٹھایا، زبان اٹھائی، قلم بلند کیا یا غلط بات کی ریاست یا اداروں کے خلاف، ان کے خلاف میں بھی ان کے خلاف چاہتا ہوں کہ ایکشن ہونا چاہیے۔ آج تو عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ مذمت بھی کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ بھی بات کریں گے کہ لیڈرشپ جس نے غلط کیا وہ بھی سائڈ پر ہو، اور ان کو میرے خیال میں یہ بات کہنی چاہیے پہلے دن ہی کہ جو ان کی لیڈرشپ میں جو ملوث تھا۔ دیکھیں، ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ جب آپ ٹارگٹڈ چیزوں کو کرتے ہیں، تو جب آپ انڈائریکٹلی آئیں گے تو بڑا کچھ ہوگا۔ بہت سارے ایویڈنس ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس وائٹس نوٹس ہیں تقریباً 3000 سے زائد۔ صحیح، حکومت کے پاس بہت سارے ایویڈنس ہیں، اور ان ایویڈنس کی روشنی میں سعد رسول صاحب، حکومت کا تو یہ ارادہ ہے اور وہ چاہتی بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے، لیکن کیا الیکشن کمیشن تحریک انصاف پر پابندی لگا سکتا ہے؟ اختیار ہے الیکشن کمیشن کا؟ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا نہیں، یہ اختیار ایونچولی سپریم کورٹ کا ہے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ہمیشہ کے لیے بین کر دینے کا اختیار ایک پورے پروسیس کے تھرو، وہ الیکشن کمیشن کے اندر شروع ہو، عدالت میں شروع ہو، حکومت میں شروع ہو، کیبنٹ میں شروع ہو،
اس کا ایک پروسیس ہے جو کہ سپریم کورٹ کے پاس جا کے کلمنیٹ کرتا ہے. تو ایگزیکٹو اتھارٹی میں یعنی کہ حکومت کے پاس, کیبنٹ کے پاس, الیکشن کمیشن کے پاس جی. یہ پاور نہیں ہے کہ وہ از خود کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر دیں. ٹھیک ہے. دیکھیے میں ایک گزارش کروں, ہم ایک بڑے پریکیریس سی سچویشن میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. جی صادر رسول ہم صاحب, ایک بڑے ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ ہم ایک نازک موڑ پہ ہیں اس ملک کے اندر. ہم واقعی ایک نازک موڑ پہ ہیں اس ملک کے اندر. جو لوگ بھی پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگوں کو اپنی صفوں میں شامل رکھ کے دوسرے لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہیں کیونکہ آپ نے ریاست سے لڑائی کی, تو عوام پوچھتی ہے, کیونکہ اب ایک میچورٹی آ چکی ہے معاشرے میں, کہ وہ لوگ جنہوں نے فوجیوں کو گالیاں دیں, پاکستان کے خلاف ایسے ایسے نعرے مارے جو ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے, وہ نہ صرف آپ کی پارلیمان میں ہیں, آپ کی کابینہ میں ہیں. ٹھیک ہے. ایسی سچویشن میں اس طرح کی کیا ایک سیکنڈ, ایسی سچویشن میں اس طرح کی کیا سرائی کرنی کہ 3000 ٹیررسٹ ہے, 5000 ٹیررسٹ ہے. حسن رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حسن رضا صاحب, آپ زمان پاک کے قریب سے گزرے ہیں پچھلے دنوں میں؟ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں آج سارا دن زمان پاک رہا ہوں, لیکن کیا آپ ایک سیکنڈ میں بات, سوری, نہیں کیا آپ کے خیال میں وہ بتا رہا ہوں حسن, دیکھیں حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے 3000 ٹیررسٹ یا 500 ٹیررسٹ یا کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے زمان پاک میں. اب میں آپ کو بتاؤں, ایک بات, حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے, حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے, جو لوگوں کے عقل میں آتی ہو, اب ساتھ ساتھ سنیں بھی تو صحیح نا, حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, حکومت ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اب بات بھی تو آپ سمجھے نا, جب دو پارٹیوں کی لڑائی ہوگی, جب سیاست میں ایک دوسری جماعتوں کی لڑائی ہوگی, ایک دوسرے پہ الزامات لگیں گے. یہ کہنا کہ وہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے, ایک چیز بات درست ہے کہ جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے گا, اداروں کو ٹارگٹ کرے گا, ریاست کو نقصان